رحمتل للعالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں سلسلہ رحمت للعالمین، حضرت مولانا محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ روزانہ ہی اس سلسلے کی برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ بڑی پیاری اور نفیس گفتگو، مدنی پھول اور بہترین باتیں اصلاح عقائد و اعمال کی ہمیں میسر آتی ہیں، اور رحمت للعالمین سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کے وہ عظیم پہلو کہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی پیروی کرنے والے کو ایک بہترین انسان، ایک سچا اور کھرا مسلمان بناتے ہیں، وہ پہلو ہم سنا کرتے ہیں۔ بہت سارے ڈیفرنٹ ٹاپکس پر نگران شورا حضرت مولانا عمران اتاری نے ماشاءاللہ ہمیں بیانات عطا فرمائے، اور وہ باتیں خاص طور پر جو دور جاہلیت کی رسومات اور باطل خرافات اور وہ غلط فہمیاں، وہ غلط عقائد کہ جن کی بنیاد پر وہ حضرات جہالت کے دلدل میں دھنسے ہوئے تھے، محبوب کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو رحمت بن کر کائنات میں تشریف لائے، اور کائنات کے ان گندگیوں سے لتھڑے انسانوں کو اٹھا کر کہاں سے کہاں پہنچا دیا، ان کی سیرتوں کو پاک کیا، ان کا تزکیہ نفس کیا، اور ان کی زندگی کو گل و گلزار بنا دیا۔ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رحمتوں کا مظاہرہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی کیا، اور آپ کی رحمت سے دوست بھی حصہ پا رہے ہیں اور دشمن بھی حصہ پا رہے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقیناً رحمت عالمیان ہیں، ساری جہان والوں کے لیے رحمت ہیں، اور نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہیں، ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہیں، جنات کے لیے بھی رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، یہاں تک کہ جمادات نباتات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہیں، کیونکہ وہ بھی عالم میں داخل ہیں۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیوں اور رسولوں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک زبردست مدنی پھول کا خلاصہ ہے کہ دنیا میں جس کو جو کچھ بھی ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ملا، چاہے وہ ملائکہ ہوں یا انبیاء اور رسول ہوں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رحمت للعالمین ہیں تو آپ کی رحمت سے یقیناً نبیوں کو بھی حصہ ملے گا۔ اور یہ ہمارا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت و جماعت کا یہ نظریہ ہے، مسلمانوں کا، عاشقان رسول کا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف ہمارے آقا ہیں بلکہ رسولوں کے بھی آقا ہیں، سب نبیوں کے بھی نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، سید الرسل ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان سب رسولوں سے بڑھ کر ہے الحمدللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پچھلے انبیاء اور رسل علیہم السلام کی جو کتابیں تھیں، جو ان کی باتیں تھیں، وہ سچی ہوتی گئیں، ان کے جو دعوے تھے وہ سچے ہوئے۔ قرآن پاک نے کئی مقامات پر، کئی جگہوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت مصدق بیان فرمائی ہے، یعنی سچا کرنے والا، تصدیق کرنے والا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے نبیوں کی تصدیق کر دی، ان کی باتوں کی سچائی ظاہر فرما دی۔ وہ انبیاء تشریف لاتے تھے اور اپنے امتیوں کو بتاتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آنے والے ہیں، عنقریب ایک ایسے رسول آنے والے ہیں جو سب رسولوں کے آقا ہیں، جن کی مدد کرنا ہمارا فریضہ ہے، جن پر ایمان لانا لازمی ہے، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں۔ سب انبیاء تشریف لاتے اور اپنے امتیوں کو اس بات کی طرف بیان فرماتے، اس کی طرف انہیں ملتفت کرتے کہ ایک رسول آنے والے ہیں، اگر وہ تشریف لے آئیں تو ان کی پیروی کرنا، ان کی مدد کرنا، ان پر ایمان لانا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی حضرت شیس آپ کے شہزادے کو جو وصیت بیان کی جاتی ہے، اس روایت کا بھی خلاصہ کچھ یوں ہی ہے، اس میں یہ بھی پہلو ہے کہ اگر
تمہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور مل جائے، ان پر ایمان بھی لانا اور ان کی مدد بھی کرنا۔ ہر نبی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گن گایا کرتے اور اپنی امت کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان فرمایا کرتے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس لحاظ سے بھی سید الانبیاء ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو پچھلی کتابوں کی یہ باتیں سچی ہو گئیں، پچھلے رسولوں کی یہ باتیں سچی ہو گئیں، پچھلے امتوں کی یہ باتیں اور یہ عقیدہ سچا ہو گیا کہ ہاں ایک کتاب آنے والی ہے، ایک قرآن پاک کا نزول ہونے والا ہے، ایک رسول، سچے رسول آنے والے ہیں کہ جن کی تشریف آوری کائنات کے لیے رحمت کا باعث ہوگی۔ الحمدللہ اس سلسلے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری یادیں، پیاری پیاری باتیں ہم سنا کرتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ حضرت مولانا عمران عطاری دامت برکاتہم العالیہ موجود ہوں گے، کچھ دیر میں تشریف لانے والے ہیں، تو کچھ دیر مجھے موقع ملا ہوا ہے تو آپ کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں کے آقا ہے۔ اب میں تو نعت خواہ ہوں الحمدللہ، اور جب باتیں ہوتی ہیں تو نعتیں بھی اور اشعار بھی ذہن میں آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو اشعار ہیں، آپ کی جو شاعری ہے، وہ تو قرآن و حدیث کی ایک طرح سے تفسیر و شرح ہوا کرتی ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاعری کے ذریعے بھی اسلام اور دین کا کام کیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جگہ پر اسی عقیدے اور نظریے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں نا، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی، اور سب سے بالا والا ہمارا نبی۔ جب یہ کہتے ہیں ہمارا نبی تو امتی ہونے کے ناطے ایک فخر محسوس ہوتا ہے، الحمدللہ ہونا بھی چاہیے۔ ہم عاشقان رسول ہیں، اللہ کی رحمت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا اعزاز ہمیں ملا، خیر امت میں ہمیں آنے کا شرف ملا ہے، تو خوشی تو ہوئی نا جب اعلیٰ حضرت کی زبان سے یہ پڑھیں سنیں ہمارا نبی، تو ایک خوشی اور ایک فرحت وہ محسوس ہوتی ہے، اور ہونی بھی چاہیے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب رسولوں کے آقا ہیں، تمام نبیوں کے تاجدار ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان قرآن سے بھی ظاہر ہے، احادیث سے بھی ظاہر ہے، اور بزرگان دین کے نظریات و عقائد جو ہم تک پہنچے اس سے بھی یہ بات ظاہر و باہر ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی ایک زبردست کتاب تجلی الیقین بأن نبینا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ایک بہت ہی زبردست کتابچہ ہے، فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد میں زبردست انداز میں آپ نے 10 آیتوں اور 100 سے زائد احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات واضح فرمائی، یہ بات ظاہر اور بیان فرمائی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب نبیوں کے سردار ہیں۔ اس میں بڑی پیاری پیاری باتیں کی ہیں، اہل علم کے لیے تو یہ چشمہ حیات ہے۔ اس میں بڑی پیاری بات ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے آج مانا وہ تو قیامت کے دن خوش ہوگا، شادمان ہوگا، اور جو آج نہیں مانے گا وہ کل قیامت کے دن ضرور مان لے گا انشاءاللہ۔ نگران شورا کی آمد بھی ہو چکی ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے اشفاق بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اللہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ کا سب نبیوں کا آقا ہونا، اس پر کچھ ہم نے مدنی پھول آغاز میں سنے ہیں، مزید آپ کی طرف میں یہ بات بڑھاتا ہوں۔ آپ شروع رکھیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب نبیوں کا تاجدار ہونا، آقا ہونا، یہ تو ہر مسلمان پر ظاہر ہے، اور اس پر تو کوئی کلام ہی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے سوال کیا تھا کہ اس پر کوئی دلیل عطا فرما دیں، ہم نے قرآن پڑھا ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی، حدیث پڑھی تو کوئی دلیل ملی نہیں اس شخص کو۔ پھر اعلیٰ حضرت کا جو قلم تھا وہ چلتا گیا، آپ نے فرمایا میں اس پر اتنی جلدیں لکھ سکتا ہوں
کہ اس کا کوئی شمار نہیں، لیکن میں پھر بھی اس پر اختصار کر رہا ہوں کہ یہ میں 10 آیتیں 100 حدیثیں کچھ بیان کر رہا ہوں۔ آپ نے یہ سوال کیا اور میرے ذہن میں وہ قرآن کریم کی آیت آ گئی، وہ میثاق والی جو آیت ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ نبیین، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن اور کتاب، یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبیوں سے عہد لیا، جی، کہ جب تم لما، کتاب لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے کر بھیجوں، ثم جاءکم رسول اور جب تمہارے درمیان رسول آئے، مصدق لما معکم، اس کی تصدیق کیجیے گا، تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے، جب وہ آ جائے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر اور ان کی مدد کرنی مدد ہے، کرنا اور ایمان لانا۔ ایمان لانا۔ سورہ آل عمران آیت آگے نمبر بڑھیں، 81 اور آگے 82۔ بڑھے، آگے بہت تعریف ہے۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، قال پھر اللہ اقررتم، پاک نے خود فرمایا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، نہیں اللہ پاک نے پوچھا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ ابھی وہ جواب دینے نہ پائے تھے، خود ہی ارشاد فرمایا مزید، اقررتم، کیا اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور میرا بھاری ذمہ لیتے ہو اس پر؟ قالوا اقررنا، انہوں نے اقرار کیا۔ آگے قال فاشهدوا، پھر اللہ ایک دوسرے تعالیٰ پہ نے گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ اور الشَّاهِدِينَ، میں تمہاری گواہوں پر گواہ ہوں، میں تم سب پر گواہ ہوں۔ ہے نا؟ فرمایا فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ جو اس سے پھرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسقوں میں سے ہو۔ یہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ مطلب انبیاء کرام سے، آپ نے کہا اور میرے ذہن میں یہ قرآن یہ کریم کی بنیادی آیت تھی، ہاں، اعلیٰ حضرت۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ، وہ آگے مجھے نہیں پتا تھا آپ کا موضوع، نہیں ہمارا موضوع تو وہی ہے جو آپ کا ہے۔ نہیں صحیح نہیں، موضوع ہمارا ہے ہی رحمت للعالمین، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ماشاءاللہ جو آپ نے جو شروع کی ابتدائیہ کیا، تو قرآن کریم میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعریف اصل میں ہم نے پڑھا نہیں ہے، وہی بات آ گئی، ورنہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہر آیت آقا کی نعت ہے، واہ بے شک، ہے نا، کیونکہ پورا قرآن سرکار پر نازل ہوا، صحیح، اور قرآن کا نازل ہونا کیا، یعنی سورہ حشر کی وہ جو آخری آیات سے جو پہلے ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل تعالیٰ جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، ہاں، یعنی اگر قرآن یہ پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو ان کی کیفیت بیان کی، وہ لرزہ 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 لرزہ، اور لیکن قرآن کریم میرے آقا کے سینہ اقدس پر نازل ہوا، ٹھیک ہے نا، تو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب آپ ماشاءاللہ آپ وہ تو فائدہ ہے، یہ حافظ ہونے کا، قرآن کریم یاد ہونے کا یہ بہت فوائد ہوتے ہیں کہ بعض اوقات مضامین ذہن میں آ رہے ہوتے ہیں اور وہ باتیں ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا یاد ہونا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ محض قرآن کریم یاد کرنا واقعی بہت بڑی سعادت ہے، لیکن اس یاد کیے ہوئے کا یاد رہ جانا یہ کسی انعام سے کم نہیں ہے، لہذا جتنوں نے بھی قرآن حفظ کیا ہے نا، میں ان کو مشورہ ضرور دوں گا، اور کہ آپ تراویح ضرور سنائے کریں، اگر یعنی تراویح سنانے کے لیے قرآن کا آنا ہی ضروری نہیں ہے، تراویح تو بغیر پورا قرآن کی کوئی نہیں بھی پڑھتا تب بھی تراویح تو آدمی پڑھ ہی لے گا 20 رکعتیں، اس کے لیے سب سے پہلے اگر تراویح پڑھانی ہے، امامت کرنی ہے، تو سب سے پہلے امامت کا اہل ہونا بہت ضروری ہے، کہ جو امامت کی شرائط ہے وہ ہوں، اور اس میں اگر یہ حافظ ہے تو اگر آپ حافظ ہیں اور امامت کا اہل نہیں ہے تو یہ بھی ایک انتہائی وہ تشویشناک صورتحال ہے کہ اگر آپ کو کوئی یوں بھی آگے کر دے گا حافظ صاحب ذرا نماز پڑھا دیں، تو پھر حافظ صاحب آزمائش میں آ جائیں گے، تو حافظ ہونا بہت سعادت کی بات ہے، اور حافظ کے ساتھ ساتھ پھر امامت کی اہلیت پیدا کریں، اور جو امامت کی جو شرائط ہے نا اس کو پڑھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت سارے فوائد حاصل ہوں گے۔ پھر حافظ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ جو ماہ رمضان میں آپ تراویح ضرور پڑھائیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی برکت سے قرآن کریم یاد بھی ہوگا اور یاد رہے گا، اور پھر روزانہ کی صورت، روزانہ اس کو کم از کم ایک پارہ، 2 پارے ہوں تو کیا بات ہے مدینے کی، ورنہ کم از کم ایک پارہ قرآن کا روزانہ ضرور تلاوت کریں، تو انشاءاللہ 1 مہینے میں ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، ماشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو 12 مہینے میں 12 قرآن ختم کرنے کا ثواب ملے گا، اور رمضان شریف میں بھی اگر الگ سے پڑھیں تو کل 13 قرآن پاک اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے رمضان شریف ملا کر، رمضان شریف ملا کر۔ اور میری آج تمام حافظ اسلامی بھائیوں سے آج سے مراد میری 10 ربیع الاول 1440 ہجری کو
مدنی التجا ہے کہ آج کوئی نیت ایسی کر لیں اور آج سے ہی شروع کر دیں اور پورا سال پورا ہو جائے، یعنی آتے سال 10 ربیع الاول کو آپ اللہ کی توفیق سے جتنا قرآن آپ نے پڑھا وہ بارگاہ رسالت میں اس کا ثواب توفتاً حاضر کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ آج نیت کر لیں، کیا وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ توفتاً حاضر کرنے کی نیت کریں تو اللہ کریم پیارے محبوب کریم کے صدقے میں آپ کے لیے ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ سبحان میں پرسنلی طور پر واقعی ذاتی طور پر میں عرض کروں، قرآن کریم کا اگر صحیح حافظ ہو اور معنی پہ نظر، یعنی کہ میں نے تو ایک اصل میں نا کہ جب آپ حافظ بھی ہوں گے پھر مبلغ بھی ہوں گے اور آپ کا مطالعہ بھی ہوگا نا، تو پھر آپ کو خود بیان کے دوران، کیونکہ صرف آیات یاد ہونے سے مضمون یاد ہونا ضروری نہیں ہے۔ مضمون یاد مطلب کہ مضمون یاد کیسے آئے گا؟ جیسے کہ آپ کو آیت یاد ہے اور آیت میں کیا ارشاد ہے، یہ تفسیر سے اور ترجمے سے پتہ چلے گا۔ اور پھر جو آپ دیکھیں گے، آپ کو جو میں اگر یوں کہوں نا کہ جو جینے کا لطف آئے گا نا، آپ کو جینے کا لطف آ جائے گا۔ بات پر جیسے قرآن کریم کی آیت یاد آ رہی ہوگی، ویسا مزے کو مزہ آ جائے۔ لیکن بس میں اس مزہ لینے والوں کے اس مزے کو محسوس کر سکتا ہوں۔ دعا کریں اللہ کریم مجھے بھی وہ ایسا کر دے کہ قرآن کریم ایسا یاد ہو جائے مدینہ مدینہ۔ یعنی حافظ آپ کی نظر اچھی ہے، آپ فوراً آیت تک پہنچ جاتے ہیں، یہ بھی ایک بڑی کمال کی بات ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ حافظ قرآن نہیں تھے ایک عرصے تک، لیکن اعلیٰ حضرت کی نظر ایسی ہوتی تھی آیتوں پہ کہ وہ بس آیت لکھتے جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت کا کمال پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن حفظ کیا، بلکہ اگر کہوں کہ اعلیٰ حضرت نے اگر شاید ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں واللہ عالم کہ اعلیٰ حضرت نے 30 گھنٹے میں قرآن حفظ کیا ہے ہو سکتا مجموعی طور پر، جی اگر مبالغہ نہ ہو تو آپ نے ماشاءاللہ درس نظامی کیا ہے، آپ نے ترکیب پڑھی ہوگی، جی ہیں مبتدا اور یہ سب خبر اور یہ ساری ترکیب پڑھی ہوگی۔ یہ جو درس نظامی کے جو طلباء کرام ہیں ان کو میری یہ بات اشارے میں سمجھ آ گئی ہوگی۔ قرآن کریم کی پوری ترکیب ہے، میں نے وہ پورا سیٹ خریدا تھا قرآن کریم کی پوری ترکیب کا۔ جی ہمارے استاد صاحب نے ہم کو یہ بتایا تھا، ہم نے قرآن کریم کی ترکیب دیکھتے تھے تو ہمارے استاد صاحب یا ہمارے کسی مطلب کہ شاید میں نے استاد صاحب سے سنا تھا، استاد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاد مفتی محمد امین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے میں نے سنا تھا کہ ان کو غالباً شاید انہوں نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں قرآن کریم کی پوری ترکیب حفظ تھی۔ جب ترکیب یاد تھی نا، قرآن کریم اتنی جلدی یاد ہو گیا۔ یہ کرامت تو تھی بے شک، مگر اعلیٰ حضرت کی علمیت بھی تھی کہ آپ زبردست عالم تھے، مفتی تھے اور مطلب آپ کے طلباء کرام ہیں، تو یہ چیزیں تھیں۔ البتہ بات چلی تھی حفظ قرآن کے حوالے، لیکن جب قرآن کا ذکر کریں گے تو یقیناً سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ معجزہ جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، جس کی ہم آج بھی زیارت کرتے ہیں، وہ قرآن کریم ہے۔ بے شک، تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیات بیان ہو اور آپ کے معجزے بیان ہو اور قرآن کریم کا ذکر نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر اپنے شعر میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کثرت سے قرآن پڑھا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت گویا معمول تھا، فرماتے ہیں جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، گل محبوبی سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے قرآن ہے ورد اس گل محبوبی کا، یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقار عارض۔ واہ، آقا قرآن پڑھتے رہتے ہیں اور قرآن کی ہر آیت میں دیکھو تو محبوب کی شان نظر آتی، کیا بات ہے۔ عارض مانے مبارک چہرہ یا مبارک ذات۔ تو قرآن پڑھتے رہیں گے تو عشق رسول میں بھی اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اور کسی نے پوچھا نا قل هو اللہ احد میں کہاں ہے نعت رسول، قل کہہ کے اپنی بات، وہ اس کا جواب بھی غالباً مفتی صاحب نے لکھا ہے، مفتی احمد یار خان، کہ وہ هو اللہ احد بھی تو فرما سکتا تھا، لیکن قل کہہ کے حضور کے ذریعے کہلوایا، آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو حضور کی بات کتنی پسند۔ شعر سنا دے پھر۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی، مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی،
اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔ آپ نے شعر کے آخر میں لفظ کیا استعمال کیا؟ پسند۔ اگر ہم اشفاق بھائی پسند پر بات کریں نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے حبیب کی پسند کا جو ایک معاملہ تھا، اگر وہ آیت کریم آپ سنا دیں تحویل قبلہ والی، ہم دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ۔ قد نرا کا شان ہے اس لفظ میں، کتنی آپ دیکھ، ہم دیکھ رہے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا۔ اور مطلب وہ کیا تھا، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ خواہش کہہ لیں آپ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے، تبھی کہتے ہیں نا کعبے کا بھی ہے کعبہ، سرکار کعبے کا بھی کعبہ ہے، کہ یہ کعبہ جو ہمارا قبلہ بنانا، یہ محبوب کریم کی خواہش تھی، یہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو جائے، ورنہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، اللہ کریم اس کی بھی حفاظت فرمائے۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں تمہارا بار بار چہرہ اٹھانا، یہ وجہی کیا خوبصورت لفظ ہے نا، اگر بندہ غور کرے تو قرآن کریم کے ارشاد میں لذت کتنی ہے، محبت کتنی ہے۔ قل کیا قد نرا ہم بار بار دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ہم پھیر دیں گے قبلے کو اسی طرف جدھر آپ کی چاہت، آپ کی چاہت ہے۔ ارے کیا بات ہے، نماز اللہ پاک کے لیے ہے لیکن چاہت قبلے کی محبوب کی پوری ہو رہی ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، چونکہ چاہتے تھے کہ مسجد حرام کعبے کی طرف منہ ہو جائے، اپنا چہرہ پھیر دیجئے اسے جہاں آپ کی چاہت ہے۔ نماز کے دوران ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا قبلہ، اپنا چہرہ مبارک بیت المقدس کی طرف نماز شروع تھی، اور اسی دوران نماز آیت نازل ہوتی ہے، اللہ کا حکم نازل ہوتا ہے، اور دوران نماز ہی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر دیا مسجد الحرام کی طرف۔ نماز اپنی جگہ پر جاری رہی۔ مسجد قبلتین آج بھی عاشقان رسول جا کر اس کی زیارت کرتے، جب مدینہ منورہ زہدال و شرف و تعظیماً میں جب ان کو جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے تو مسجد قبلتین کی زیارت بھی، دو قبلوں والی مسجد، تو زیارت ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی محبت دیکھیے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح رخ کیا، صحابہ کرام نے بھی اس طرح رخ پھیر دیا۔ تو یہ ہے نا چاہت، خدا کی رضا چاہت، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو پھر ہم کیوں نہ ایسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جشن ولادت منائیں کہ جن کی چاہت، جن کی رضا، جن کی پسند اور کو مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ کیا بات، اور خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب چیز یہ جیسا ہم نے یہ ارشاد سنا اشفاق بھائی، ابھی آپ نے قرآن کہا، اس کی لذت، اس کی مٹھاس کتنی ہے، آپ دیکھیں اس کی مٹھاس کتنی ہے اس آیت کریمہ کی، اور اس طرح کی جو دیگر آیات ہیں۔ اب یہ نازل ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہی آیت اپنے صحابہ کرام کے درمیان پڑھ کر بیان فرماتے ہوں گے تو اس صحابہ کرام کے قلبوں میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عظمتیں اور بڑھتی ہوں گی، ان کی بلندی کیا ہوتی ہوگی، ان کی بلندی کیا ہوگی۔ اللہ نے ہمارے پیارے حبیب، ہمارے آقا کی شان میں یہ ارشاد فرمایا۔ میں یاد کر رہا ہوں، جو بات یاد آ رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام حاضر ہیں، دعوت ہے یا حاضر ہیں۔ اب انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ اب کس کا جی چاہے گا کہ یہاں سے اٹھ کر بھی جائیں، تو وہی
حاضر رہتے تھے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو شان ہی کچھ اور ہے نا. آقا کیسے فرمائیں؟ صحیح. اب آقا کیسے فرمائیں کہ یہ جا سکتے ہیں؟ اور صحابہ کرام کیسے جائیں در تمہارا چھوڑ کر؟ سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اب ہو کیا رہا ہے یہ اشفاق بھائی قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنائیں. اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھانا کھا چکو تو لوٹ جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور زیادہ سوالات اور بات چیت وغیرہ کی طرف نہ توجہ کرو. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، یہ چیز نبی کو تکلیف پہنچاتی ہے، ایذا دیتی ہے تو وہ حیا کرتے ہیں تمہیں کہنے سے. وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، اور اللہ حق کہنے سے حیا نہیں فرماتا. آداب دربار نبی اللہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار مبارک کے بارگاہ مبارک کے آداب اللہ بیان کر رہا ہے. کیا شان ہے. اور اللہ سے محبت کا یہ عالم ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سے محبت کا یہ عالم ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابی سے ارشاد فرماتے ہیں قرآن سناؤ. عرض کرتے آقا قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب کا کلام خیر کی زبان سے سننے میں زیادہ لطف آتا ہے. یعنی یہ اللہ سے محبت دیکھیے. اور یہاں اللہ تبارک و تعالی پیارے محبوب کا ادب عطا فرما رہا ہے، ادب سکھا رہا ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کو. اس لیے دیکھیں اللہ کی عبادت توحید اس کا درس سرکار کی سیرت سے جا بجا ملے گا. سرکار آئے توحید کا درس دینے کے لیے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شرک و کفر کی عمارتوں کو ڈھانے کے لیے اور توحید کا درس دینے کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک تک اپنے ان کے اللہ کے بندوں کو ملانے کے لیے. تو آپ عبادت کے ذریعے جو بھی مطلب کہ آپ کے یہ سارے ارشادات و معاملات ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی پاک کے ارشادات دیکھے سنے اور اپنے رب کی محبت میں وہ آگے بڑھے. اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسے محبت کرنی ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے ادب کرنا ہے، یہ قرآن کریم میں بھی بیان ہوا اور صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں سے بیان کیا. تو صحابہ کرام کی سیرت دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ نبی پاک سے محبت کیسے کی جاتی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور نبی پاک کا ادب جو قرآن کریم ہے، جیسا بھی جب تم کھا چکو تو چلے جاؤ، مطلب منتشر ہو جاؤ اور یوں مطلب اس طرح. لیکن صحابہ کرام کا اپنا انداز تھا. اب اس کے علاوہ اگر جیسے یہ ابھی اشفاق بھائی نے بھی بیان کیا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ کا ادب، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مکان عالی شان کا ادب، سورہ حجرات کی جو ابتدائی آیات ہیں جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، جو پیچھے سے کچھ مطلب یوں نہ پکارو جیسے تم باہر سے آواز دیتے تھے. اللہ پاک نے اس کو تنبیہ فرمائی، جو لوگ آپ کے حجروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثرهم لا یعقلون، اکثر جو ہے وہ بے عقل ہیں. ولو انہم صبروا، اور اگر وہ صبر کرتے حتی تخرج الیہم لکان خیر، آقا باہر تشریف لے آتے صبر کرتے ویٹ کرتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا، ان کے لیے اچھا ہوتا. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. کیا شان ہے. یہ ادب سکھایا جا رہا ہے. اور بزرگوں نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس ادب کا فیضان جو ہے نا یہ پیر و مرشد کے لیے بھی لکھا ہے. واہ. کہ مرید کو بھی چاہیے کہ اپنے مرشد کے لیے ان آداب کا لحاظ رکھے، کیونکہ پیر یہ نائب رسول ہوتا ہے. تو یہ لکھا ہے، میں نے خود پڑھا ہے تفاسیر و کتابوں میں. پھر آگے بھی اس سورہ حجرات میں جا کے بیان ہوا کہ اس محبوب سے آگے قدم نہ بڑھ. شروع کیا آیت ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. وہ قربانی کرنے میں کسی نے جلدی کر لی تھی. رسول اللہ سے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ سے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے کوئی؟ تو مفسرین نے لکھا کہ رسول اللہ سے پہل کرنا یا اللہ ہی سے پہل کرنا ہے، کیونکہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے نا. کہ کہیں فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور کہیں فرمایا کہ مطلب یہ فرمایا کہ اللہ کی اطاعت میں رسول کی اطاعت ہے، اور کہیں فرمایا کہ رسول کی اطاعت میں رب کی اطاعت ہے. تو یہ مطلب ایسا خوبصورت ہے نا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کی حبیب. سنا دیں یار. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب. یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا. یعنی محبوب و محب میں
نہیں میرا تیرا. تو آداب بارگاہ رسالت کے تو اللہ سکھا رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، اللہ بیان فرما رہا ہے. وہ قرآن کریم کی وہ کون سی آیت کریمہ ہے رعینا والی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وقولوا انظرنا واسمعوا. واسمعوا. پہلے ہی غور سے سنو. پہلے ہی غور سے سنو. یعنی رعینا کے یہ دو معنی بنتے تھے، تو اللہ کریم نے اس لفظ کو بیان کرنے سے منع فرما دیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ کہو کہ ہماری طرف نگاہ کریں، نظر کریں. ٹھیک ہے، اور فرمایا توجہ سے سنو. یہ آداب ہیں. اور پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیسی ہے اور یہیں کہ پر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات توجہ سے اگر سنے کوئی تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام فرمانے کا انتہائی خوبصورت انداز یہ تھا کہ آپ جب کلام فرمایا کرتے تھے تو اگر کوئی آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس مقدس پیارے کلام کو گننا چاہتا تو وہ حروف گن سکتا تھا، وہ حروف گن لیتا. اتنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیارے انداز سے بیان فرمایا کرتے تھے. اور اہم بات 3 دفعہ دہرانے کا بھی لکھا گیا ہے. تو پہلے سے توجہ سے سنو، آداب رسالہ صلی اللہ تعالی وسلم بیان کیے جا رہے ہیں. جنہوں نے بے ادبی کی نیت کی تھی ان کے لیے فرمایا آگے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم. کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی محبوب کی گستاخی، محبوب کی شان میں بعض اللہ زو مانا لفظ بول کے توہین کی نیت جنہوں نے کی، فرمایا وہ تو دائرہ اسلام سے یہ تو حکم ہو گیا، الگ کفار کو فرما دیا. کر کفار رہے تھے، جی. مطلب یہ منافقین وغیرہ کی حرکتیں تھی، جی جی. ان کے حکم ہو گیا، مگر رکنے کا ارشاد تو مسلمانوں سے کیا جائے. یا ایھا الذین آمنوا. بالکل. اور پھر اس کے بعد صحابہ اکرام نے کبھی بھی عرض نہ کیا. یہ مطلب کہ بارگاہ رسالت کی تو کہ آداب اللہ کریم قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے. قرآن کریم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. کہیں فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. یہ آقا کی شان ہے. کہیں پر فرماتا ہے ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ. حضور جلدی جلدی پڑھنے اور یاد کرنے کی کوشش فرماتے تھے جو وحی آتی تھی. فرمایا آپ یعنی یہ تکلیف اٹھانا بھی گوارا نہ ہوا کہ آپ جلدی نہ فرمائیں. اور ایک جگہ پہ فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. آپ جلدی جلدی زبان کو حرکت نہ دیجئے. ان علینا جمعہ وقرآنہ. ہمارا ذمہ کرم ہے کہ ہم آپ کو یاد بھی کرا دیں گے اور یہ آپ کو پڑھا بھی دیں گے. اور نماز میں جو مشقت اٹھاتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، طویل قیام کا وہ ہے نا سورہ مزمل میں، اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. رات میں قیام کرو مگر تھوڑا. کیا شان ہے میرے آقا. سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولا ہے؟ تم ہی تم ہو، تم ہی تم ہو، یہاں تم ہو وہاں تم ہو، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. ہاں دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. نہ کیوں آرائش کرتا خدا دنیا کے سامان میں، تمہیں دولہا بنا کر بھیجنا تھا بس
مکہ میں، کیونکہ دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ماشاءاللہ کل کی میں کچھ دعوت ناظرین کو دیتا چلوں کہ جب پاکستان میں 11ویں شب ہوگی، کل پاکستان میں 11th نائٹ ہے ربیع الاول کی، تو 11ویں شب جب پاکستان میں ہوگی تو پاکستان کے باہر کئی ملکوں میں 12ویں شب ہوگی، اور ظاہر دنیا میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے۔ تو 12ویں شب جو پاکستان میں ہوگی تو اجتماعی میلاد جس عظیم الشان طریقے سے منایا جاتا ہے وہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہوگی امید ہے، لیکن کل کی رات ہم، کیونکہ ہمارے وہ انگلش نشریات کے مبلغین بھی یہیں ہیں، تو ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم یہیں سے مطلب ہماری 12ویں رات، وہ یو کے بھی اسلام میں آئے ہوئے ہیں، تو ہم 12ویں رات ہمارے یہیں سے سیلیبریٹ کریں تاکہ دنیا میں جو 12ویں شب منا رہے ہیں اور گھروں میں جو اتنے عاشقان رسول بیٹھے ہیں یا اجتماعات میں ہیں، تو جہاں جہاں ممکن ہو تو ان تک بھی ہم یہ ساری ترکیبیں بنیں۔ تو انشاءاللہ کل یوں سمجھیں کہ تقریباً مدنی مذاکرے کے بعد، تو مدنی مذاکرے کی جو مدنی مہک بھی ہوگی، تو انشاءاللہ ہم یہ سلسلہ مدنی چینل پر شروع کریں گے۔ یہ ہے تو سلسلہ بیسیکلی پاکستان کے باہر ان ممالک کے لیے جہاں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، مگر ہے 12ویں شب، لیکن ہم اس کو پاکستان اور یہ اردو جو ہماری نشریات جہاں جاتی ہیں وہاں بھی ہم انشاءاللہ اس کو دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ خوب مطلب جیسے کہ کلام بھی پڑھے جائیں گے اور نعت خواں بھی ہوں گے، انشاءاللہ مجھے بھی امید ہے کہ بیان کرنے کی سعادت ملے گی، امید ہے میں انشاءاللہ رات 1 بجے کے آس پاس اللہ نے چاہا تو میں نے بیان کی نیت کی ہوئی ہے، اور پھر یہ انشاءاللہ 5-6 گھنٹے کی نشریات ہماری جاری رہیں گی، تو آپ بھی مدنی چینل پہ رہیے گا اور خوب اس نشریات سے اپنے کہتے ہیں نا کہ وہ عشق رسول میں مزید اضافہ کیجیے گا۔ اشفاق بھائی مل جل کے کریں گے انشاءاللہ، نعت خواں بھی ہوں گے اللہ نے چاہا تو 2 راتیں ہیں، تو اب مدنی چینل ہے تو یہ سب اب لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں ثواب سے محروم نہ کرے اور اخلاص کی نعمت بھی نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ آمین۔ کچھ دیر کے بعد جلوس میلاد کا بھی سلسلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ ناظرین دیکھیں گے، اور آپ کالز بھی کر سکتے ہیں، نمبرز آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں، کچھ کالز شامل کرتے ہیں۔ محمد طیب چنیوٹ سے عرض کر رہا ہوں، ماشاء اللہ عز و جل نگران شورا جو سلسلہ کر رہے ہیں رحمت للعالمین، روزانہ الحمدللہ بہت کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور آج جو نگران شورا نے ترغیب ارشاد فرمائی ہے قرآن مجید پڑھنے کی، تو میں نے نیت کی ہے کہ انشاءاللہ عز و جل روزانہ 1 پارہ ضرور پڑھنے کی کوشش کروں گا، اور نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ استقامت کی دعا فرما دیں کہ میں اس نیت پر قائم رہوں۔ آمین۔ اللہ اللہ پیارا حبیب کے صدقے میں استقامت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کی کال سے، بہت اچھا لگا۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی برکت عطا فرمائے، اور مجھ گناہگار کو بھی قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے۔ قرآن کریم تو بہت محبت کریں، جس طرح اپنے بچے کو نہ دیکھ کر آپ کی آنکھیں اداس ہو جاتی ہیں، نا قرآن نہ دیکھ کر بھی آنکھیں اداس ہو جائیں۔ روز قرآن دیکھیں، قرآن کی جو جلد ہے مصحف شریف ہے، اسے بھی روزانہ دیکھنے کی نیت کریں، اسے روزانہ کھولنے کی نیت کریں، اس کو روزانہ چومنے کی نیت کریں، آنکھ اور سینے سے اور لگانے کی نیت کریں، سر پر رکھنے کی نیت کریں، پھر لازمی طور پر پڑھیں اس کو۔ بنیادی چیزیں پڑھنا، تلاوت کرنا، پھر اس کو سمجھنا، پھر اس پر عمل کرنا، بنیادی چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ قرآن کی محبت جو ہے نا یہ پار لگا دے گی اللہ نے چاہا تو پیارے حبیب کے صدقے میں۔ اور تلاوت کی تو شان ہی کچھ اور ہے کہ قرآن پڑھنے والے کی قرآن قیامت کے روز شفاعت کرے گا ماشاءاللہ۔ جی، اور اس طرح کی بعض روایتیں، جیسے کہ پورا قرآن تو ہر کوئی حفظ کر لے ضروری نہیں ہے، عمر بڑھ جاتی ہے بعض اوقات، چند صورتوں کے بارے میں کہا گیا، فرمان نبوی ملتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں ہے کہ آپ یہ صورت یاد کر لیجئے، یہ فائدہ ہے۔ چند صورتیں تو یاد کر سکتے ہیں، سورہ ملک یاد کر لیں، روز پڑھنے میں آسانی ہو جائے گی۔
اس طرح آخری پارے کی صورتیں کچھ یاد کر لیں، بڑا لطف آئے گا، چلتے پھرتے آپ تلاوت کر سکتے ہیں جو آداب کے ساتھ۔ سورہ یاسین شریف ہو سکے تو یاد کر لیں۔ حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملتا ہے جس کا مفہوم ہے لَوَدَدْتُ أَنَّهَا فِي كُلِّ قَلْبِ إِنسَانٍ مِّنْ أُمَّتِي۔ سورہ یاسین کے بارے میں میری یہ خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کے دل میں یہ موجود ہو۔ کاش پیارے محبوب کی یہ خواہش ہی چلے پوری کر لیں اس ربیع الاول میں، کاش کچھ نہ کچھ قرآن پاک یاد میں بھی ہوگا نیت کرتا ہوں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ کیا بات ہے، 83 آیتیں ہیں، اور سورہ ملک کے ساتھ اگر ملائیں سورہ ملک میں 30 آیتیں ہیں، یہ بنتی ہیں 113 آیتیں۔ اگر ہمارے ناظرین 113 آیتیں یاد کر لیں، ایک اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جس نے رات میں 10 آیتیں پڑھی اس کو اللہ پاک اس رات فاسقین کی فہرست سے نکال دیتا ہے، اور جس نے رات میں 100 آیتیں پڑھی اللہ پاک اسے عابدین کی فہرست میں شامل فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ دونوں صورتیں ملا کر 113 آیتیں پڑھنے کا معمول الگ، اور دیگر فوائد ان دونوں صورتوں کے الگ۔ امیر سنت مغرب کی نماز میں نوافل وغیرہ سب ملا کر پوری سورہ یاسین پڑھتے ہیں تقریباً۔ ماشاءاللہ، یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں معمول ہے کئی سالوں کا الحمدللہ۔ امیر سنت کا۔ اور سورہ ملک بھی امیر سنت کی چھٹی ہو میرے کو یاد نہیں ہے، وہ کہیں جیسے کہ دیر بھی ہو گئی ہے نا اور کوئی مشورہ ہے تو بس میں آ رہا ہوں، اور اس دوران آپ سورہ ملک کی تلاوت بھی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ کر لیتے ہیں۔ استقامت ہے تو یہ کہ بس اللہ توفیق دے، میں نے بھی نیت کی، اب انشاءاللہ میں دعا کرے بس اللہ استقامت بھی دے اور برکت بھی دے۔ سورہ یاسین بہت خوبصورت سورت ہے، اس کے مضامین بہت پیارے ہیں۔ اور سورہ رحمان، کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، اگر سورہ رحمان ماں ترجمہ و تفسیر اگر کافر کو سنا دیا جائے نا تو کہہ سکتے ہیں کہ شاید وہ ایمان لے آئے۔ یعنی اس میں اتنا خوبصورت جنت کا اور اللہ کی رحمتوں کا اور اس کی عنایتوں کا، اس کی نعمتوں کا بیان ہے سورہ رحمان کے اندر۔ تو یہ ہے کہ اللہ بس پڑھنے والا بنائے۔ اب نیت کر لیں قرآن کریم کھولنے کی، پڑھنے کی، اور اس سے فیضان حاصل کرنے کی۔ میں عام اسلامی بھائیوں کے لیے اگر مشورہ دے دوں کہ میرا مشورہ ہے آپ کو کہ آپ قرآن کریم کے ساتھ ایک کاپی رکھ لیں، یا پھر قرآن کریم کے شروع میں سے صفحات کی ترکیب بنا لیں، اور جب بھی آپ قرآن کریم پڑھیں نا، اب جیسے کہ خزان و عرفان ماشاءاللہ بہت خوبصورت یہ بھی تفسیر موجود ہے، مختصر ہے، مگر چونکہ اردو اس کی بھی مشکل ہے تھوڑی سی۔ اب ماشاءاللہ صراط و جنان ہے ہمارے پاس، تو صراط و جنان کی 10 جلدیں ہیں، تو آپ شروع کریں پڑھنا، اور اس کے شروع میں ویسے ہی مطلب کہ وہ یادداشت کے لیے صفحات دیے ہوئے ہیں، تو آپ پڑھیں نا تو مطلب جلد بازی نہ کریں۔ میرا مشورہ ہے آپ کو، جلد بازی نہ کریں۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کی تلاوت کرنی ہے اور اس کو سمجھنا ہے۔ اب اس کو پڑھیں، اور پڑھ کر اس کے مطلب مضامین کو یا اس کے مدنی پھولوں کو یا کوئی اہم جیسے حدیث آئی، کوئی مسئلہ آیا، اشارہ لکھ لیں، بھلے 4 صفحے ہیں، 4 صفحوں کا بھی اشارہ لکھ لیں۔ مثال کے طور پر فضائل مدینہ، فضائل مدینہ لکھ لیا، اور فضائل مدینہ فلاں جلد تو وہی ہے جس کے اوپر لکھ رہے ہیں، صفحہ نمبر یہ، تو یہ لکھ لیں، تو وہاں آپ کو یاد رہے گا یہ فضائل مدینہ یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اگر اپنی یادداشت کی فوٹو کاپی کرا لیں گے نا تو شاید وہ بھی ایک جلد بن جائے گی، یہ آپ کا پڑھا ہوا ہوگا، تو شاید آپ کو ہوتا ہے کہ میں نے پڑھائی کچھ نہیں ہے۔ بالکل، ہم پڑھتے ہیں، وہ ہماری محفوظ ہوتا ہے، ہمیں یاد نہیں رہتا کہ وہ چیز ہمارے ذہنوں میں بھی محفوظ ہے کہیں نہ کہیں۔ تو انشاءاللہ اس سے قرآن کریم، میں تو باقاعدہ کاپی بنائی تھی، اس میں لکھا تھا قرآن کریم کے مدنی پھول، اور اس میں پھر قرآن کریم کا جو مصحف شریف ہے اس کی جلد پر بہت ساری وہ اشارے بھی لکھے ہوتے تھے، تو اس سے ایک تو یاد رہ جاتی تھی، پھر بعد اوقات بعض چیزیں بار بار پڑھیں، 2 3 بار پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں۔ میں نے کہا نا کہ مقابلہ تھوڑی ہے، کوئی ہار جیت کا مقابلہ تھوڑی ہے کہ میں جلدی پڑھ کے میں جیت جاؤں گا، یہ ہوا۔ اصل تو قرآن سمجھنا ہے، اور اللہ نے اتنا کرم کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، نعمت ہے، بہت بڑی نعمت، صراط و جنان، واقعی یقین مانے بہت بڑی نعمت ہے۔ ابھی آج تو میرا بیان نہیں تھا فجر کے بعد، کل میرا فجر کے بعد بیان تھا، میرے بیان کیا وہ فجر میں نے کہا تھا، اشفاق بھائی ہوا یہ کہ میں بیان کی تیاری کر اب جب فجر کے بعد بیان تھا تو رمضان ہال سے ہم اوپر چڑھتے ہیں جہاں جلوس بھی ہم دیکھتے ہیں، تو جب میں رمضان ہال کے اندر داخل ہوا نا تو میرا موضوع اس کے اندر محفوظ تھا،
ٹھیک ہے، اور میں ذہن تھا کہ مجھے کیا بیان کرنا ہے. تو جیسے میں داخل ہوا رمضان حال میں تو سامنے ایک اسلام بھائی تھے، وہ دیکھ کر مجھے مسکرائے. جیسے مجھے دیکھ کر وہ مسکرائے تو میں بیان، میرے ذہن میں وہ بیان سرکولیٹ کر رہا تھا سارا، وہ ترتیب ہو یہ ہوتا کہ یہ کرنا ہے. تو اب یہ سیکنڈز میں ہوا نا. اب یہ جیسے ہی میں آگے بڑھے مسکرائے، یہ مسکرائے تو میں 2 سیکنڈ میں میں نے تھوڑا سا یوں کیا، میں مسکرائے. جب میں نے اس کو مسکراہٹ دی تو یہ اور مسکرائے. اب یہ جو ہم دونوں کے درمیان جو مسکراہٹ کا تبادلہ ہوا نا، اس سے ان کو کتنی خوشی ہوئی میں نہیں جانتا. میرے دل میں قدرتی طور پر ایک خوبصورت سی مسرت آئی نا، ایک مجھے مزہ آیا، اچھا لگا مجھے. واہ. اب آپ کو پتا ہے رمضان حال سے اوپر محراب تک کا راستہ کتنا؟ جی. چند قدموں کا راستہ ہے. اگلے چند سیکنڈوں میں ذہن میں آئے کہ یار مسکرانے پر بیان کرتا ہوں. اب مسکرانے پر بیان کرنا تو بیان ہوتا ہے، تیاری ہونی 20 چاہیے. منٹ جو بھی بولنا ہے. تو اب وہ چلتے چلتے اب جیسے سیڑھیاں چڑھا تو میں نے صراط الجنان کا سافٹ ویئر نکالا، سرچ میں گیا، وہاں میں نے کچھ بہت چیزیں لکھی تو وہ جو سامنے آئی کیا لکھا عبارتیں، میں نے 2-3 چیزیں لکھی ڈھونڈنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں لکھی تو وہ مطلب وہ چیزیں سامنے آ گئی جو میں چاہ رہا تھا، وہ عبارتیں سامنے آ گئی، تفسیر سامنے آ گئی. تو پھر اسی سے 2-4 مدنی پھول لیے، اور مدنی پھول لینے کے بعد پھر میں نے وہ اسی حکایت کے ساتھ بیان کیا کہ یہ میرے ساتھ ہوا. تو آپ کسی کو مسکراہٹ دے دو نا، یعنی آپ سوچئے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی اپنی اپنے کسی کو اپنا پیارا پیارا تبسم اور کسی کو اپنے پیاری پیاری مسکراہٹ جب عطا فرماتے ہوں گے تو وہ غم کہاں رہتا ہوگا یار؟ وہ کون سا یار جس تبسم نے گلستان پہ گرائی بجلی، یہ بھی ہے. اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے، ایک دوسرا شعر یاد آ رہا تھا کہ وہ ہے نا کہ جب یاد آ گئے سب کو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دے. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، اور جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں
کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں آقا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے قریب سے گر قطرہ کسی نے مانگا، پھر دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بہا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان شدید بھوک کی حالت میں زیارت مصطفیٰ کے لیے حاضر ہو جاتے تھے۔ محدثین نے لکھا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر وہ اپنی بھوک بھول جاتے تھے، وہ غم بھول جاتے تھے۔ گر وقت اجل سر تیری چوکھٹ پہ جھکا ہو، جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا ہو، دل درد سے بسمل کی درے لوٹ رہا ہو، دل درد سے بسمل کی درے لوٹ رہا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو، سینے پہ تسلی کو تیرا ہاتھ دھرا ہو۔ امیر علیہ سنت کی زیارت بھی ہو رہی ہے، جلوس میلاد کا سلسلہ بھی انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم دیکھیں گے، اور کچھ نیتوں کا بھی اظہار ہمارے ناظرین کرنا چاہ رہے ہیں تو سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
इमरान अत्तारी और इशफाक भाई, माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको नजर बद से बचाए। आपका सिलसिला बहुत अच्छा जा रहा है। और इमरान भाई ने हाफिज कुरान को तरगीब दिलाई कि कम अज कम 1 या 2 सिपारे तैयार करने की, और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल नियत है कि 1 या 1.5 सिपारा रोजाना तैयार करूंगा इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। हमारे लिए खुसूसी दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अल्लाह करीम आपकी जायज़ हाजतों पर, नियतों पर रहमत की नज़र फरमाए, और माशाअल्लाह जो अच्छी नियत की अल्लाह इस्तिकामत अता फरमाए। माशाअल्लाह। तैयार करने से मुराद शायद तिलावत करना पढ़ूंगा मकसद होगा। अगली कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सुन्नत और निगरानी शूरा की तरकीब पर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसे से तकरीबन 2 साल हो गए 2 पारा पढ़ने की सआदत हासिल है। वाह वाह, माशाअल्लाह, क्या बात। बहुत खूब। अल्लाह आपको इसका भरपूर अजर भी दे और माशाअल्लाह इस्तिकामत भी दे। हमारे लिए भी दुआ करें अल्लाह करीम हमें भी कुरान करीम का सच्चा आशिक बना दे।